اور اس کے کانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر وہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، ان نعروں سے اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اوروں کے لیے کوئی پابندیوں کا سوچے اور اوروں پر کوئی اعتراض کرے۔ اسے اپنا دھیان کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کے اسے ان چیزوں سے تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار خوشی کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی اس ایمانی روحانی فنکشن پر اور ہمارا یہ جو تہوار ہے اس کو کوئی داغ نہ لگائے، کیونکہ اس داغ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا کہ جسے ویسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے تکلیف ہے، مگر وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی اور ذریعے سے اس پر اعتراض کروں تاکہ میں اعتراض بھی کر لوں اور میرا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کو بیماری کیا ہے۔ اس بنیاد پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، جلسے، چراغاں، بازاروں گلیوں کے اندر سجاوٹ، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، عریانی فحاشی نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، کہیں دمالیں، ڈھول ڈمکی اور بھنگڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ چیزیں دوہرا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک طرف تو سرکار کی آمد کی خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں، اور دوسری طرف اس کے ذریعے سے مخالف جو اصل طریقہ ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد منا رہے ہیں، اور یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے، یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے، یہ بھی حرام کاری ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کو یہ موقع نہ دیں، اور پھر ہم اپنا ریکارڈ، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ درست رکھیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ تم نے لحاظ ہی نہیں رکھا ہمارے احکام کا۔ اور ایسے ہی ان جلسوں جلوسوں میں نماز کا اہتمام مکمل ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر جلوس گزر رہا ہے اور جلوس میں اذان کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، یا پھر مسلسل جلوس چل رہا ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے اور اس کے لیے جلوس کو روکا نہیں جا رہا یا جلسے کو بند نہیں کیا جا رہا۔ تو ان کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض معاذ اللہ قربان ہو جائیں، تو وہ چیزیں بھی ان کو پیش نظر رکھنا اور انتظامات کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا یہ از حد ضروری ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے کتنا قیمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مجھے اس بات کا عشق ہے کہ اس دین کو غالب کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں۔ جس دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیکر دینا چاہتے ہیں جو عرش سے بھی افضل ہے، تو وہ دین پھر کتنا عظیم دین ہے۔ اور جب آپ کو
روکا گیا تھا قریش مکہ کی طرف سے، اور وہ سارے قریش مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے کہ آج تک تو ہم نے برداشت کر لیا آپ کی وجہ سے، لیکن اب آگے ہم برداشت نہیں کریں گے، انہیں کہو کہ ہمارے بتوں کا رد کرنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہیں، ہمیں جھوٹا نہ کہیں، ہمیں مشرک نہ کہیں، یا پھر اب آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم خود ان کو روک لیں گے۔ یہ موقع بھی آیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کا ذکر ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، جو ظاہری طور پر ایک بڑا سہارا تھا اپنے چچا کا، جب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب اس سے زیادہ بوجھ میں برادری کا اور ان قبیلوں کا برداشت نہیں کر سکتا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا، یہ جو کچھ کہنے آئے ہیں یہ تو معمولی دھمکی ہے، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھیں دوسرے پہ چاند رکھیں، یعنی اتنا بڑا دباؤ مجھ پہ ڈالیں، پھر بھی میں چپ نہیں کروں گا، یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں دین مکمل کر کے چھوڑوں گا۔ یعنی یہ وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ اس دین کو غالب کرتے کرتے اس کو روکنے والوں سے ٹکرا کر میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیجے۔ ایک تو حیات ویسے بھی شہید کی ہوتی ہے، یہاں احیا سے مراد ہے کہ اس دنیا میں واپس رب مجھے لوٹا دے، تو میں وہ کہ جس نے اس دین کے لیے ایک بار پہلے مقابلہ کرتے ہوئے جان واری ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دوبارہ جان واروں گا، اور جب میں دوبارہ شہید ہو جاؤں گا مجھے پسند ہے رب مجھے پھر دنیا میں بھیجے، تو میں پھر اس دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کروں، یہاں تک کہ میں تیسری بار بھی شہید ہو جاؤں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے جو لے کر آئے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنی امت کے سپرد کر گئے، اور آج اس 15ویں صدی میں وہ امانت ہمارے پاس ہے، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے، دین کا تحفظ کرے۔ دین کی حفاظت سے پتہ چلے گا کہ اس کا رابطہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مضبوط ہے، اور یہ کتنا بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دے کے بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دین دے کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہر دین پہ۔ اب صرف ایک دین سے مقابلہ ہوتا تو وہ بھی بڑا مشکل تھا کہ ہم نے اسے یہودیت پہ غالب کرنا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں ہر دین پہ غالب کرنا ہے، چونکہ اس کے سوا ہر دین جھوٹا ہے اس کے آنے کے بعد، خواہ وہ نصرانیت ہو، یہودیت ہو، اور دیگر بلائیں جتنے بدھ مت اور ہندو مت اور سکھ اور یہ سب کچھ۔ تو ولو کرہ المشرکون، جس نے یہ ڈیوٹی لگائی اسے پتا تھا کہ ہونا کیا ہے، کہ جب یہ غالب کرنے نکلیں گے تو اگلے
یہ نہیں ہوں گے کہ ایسے سر جھکا کہ ٹھیک ہے غالب کر لو، وہ رکاوٹ بنیں گے، وہ غالب نہیں کرنے دیں گے، وہ اپنا غالب کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد کا مقصد تو یہی ہے کہ جو دین لائے ہیں وہ غالب کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلبہ کے لیے اتنا جہاد کیا، اتنی جنگیں لڑیں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور مجددین، یعنی 14 صدیوں کے بارے میں ہمیں تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ کس کس نے حفاظت کی، کیونکہ قرآن کی کوئی ایک زیر کو بھی زبر نہیں بنا سکا، تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب ڈیوٹی ہماری ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر تحفظ کے لیے ایمان کا وہ ٹائٹل جس کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے یہ لازمی ہے، چونکہ اگر معاذ اللہ نبوت و رسالت کا ویژن صرف اتنا ہی بیان کیا جائے جتنا پوسٹ مین اور ڈاکیے کا کام ہوتا ہے کہ ڈاک دینے آئے تھے، ڈاک دے کے چلے گئے، تو اس سے پھر امت دین کی حفاظت نہیں کر سکتی کہ جو صاحب شریعت ہیں ان کے بارے میں معاذ اللہ بولا جا رہا ہے کہ وہ تو مٹی میں مل گئے، ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے انہیں تو خبر ہی نہیں کہ امت کس حال میں ہے، انہیں تو کل کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ایسا عقیدہ اور مسلک ہو تو پھر دین کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دین کی حفاظت میں ایک بڑا کردار اس چیز کا ہے کہ جو دین لائے اور دین کی حفاظت کوئی کرے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، تو ایک محافظ اگرچہ کتنی ہی مشکلات میں ہو، جب اسے پتہ چلے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال سامنے رکھی، اب ہماری اعتقادی سلامتی اور پختگی کی اور برکت کی جو دلیل ہے کہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کا ہر عمل مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو اب سہارا ہوا کہ ہم ایسے نہیں، یقیناً رب تو دیکھ رہا ہے لیکن رب تک رسائی سرکار کے ذریعے ہے، اور سرکار کے ذریعے ہمارا کوٹا منظور ہونا ہے۔ سرکار نے رب سے کہنا ہے کہ رب یہ دیکھ میرے غلام تھک گئے ہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ایسا اب بھی لگن سے کام کر رہے ہیں، ان پہ اپنا خصوصی کرم فرما، فضل فرما۔ اور جب غلاموں کو یہ پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسی حالت میں بھی نہیں کہ زندہ ہوں اور سوئے ہوئے بندے والی حالت ہو، بلکہ فرما تنام عینایا ولا ینام قلبی، میں تو زندگی میں بھی آنکھیں ہی سوتی ہیں، دل تو میرا جاگتا رہتا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے قیامت تک میرا جو امتی جو کام کرے گا وہ میں دیکھوں گا، حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ دنیا کے کسی شہر میں، کسی شہر کی کسی مسجد میں، کسی صدی میں، کسی سال میں میرا امتی اگر حفاظت مسجد کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے ایک تنکا بھی مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکے گا، میں اسے بھی دیکھوں گا کہ میرے امتی نے یہ کام کیا ہے۔ تو بڑے کام ہیں۔ تو یہ سہارا ہے تحفظ کی خاطر نکلنے والوں کو کہ ہم نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہیں۔ پھر کچھ اعتقادی
ایسے فلسفے ہیں جن کی بنیاد پہ